السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دروس حقوق کی آج دوسری نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو انسانیت پر حقوق ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندوں پر حقوق تھے اور اس کے بندوں کا جو اس پر حق تھا اس کا بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس نشست میں حقوق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت پر لازم ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ قرآن اور سنت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر انسان پر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 حقوق ہیں۔ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وضاحت کے ساتھ قرآن اور سنت کی صراحت کے ساتھ یہ 10 حقوق آئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ملتا ہے۔ سب سے پہلا حق جو انسانیت پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے وہ ہے کہ لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق ایمان لے آ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کریں، حضور کی تعظیم کریں۔ تیسرا حق آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں۔ چوتھا حق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انسانیت پر یہ ہے کہ لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کریں۔ پانچواں حق انسانیت پر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی مدد اور نصرت کریں لوگ۔ اور چھٹا حق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ ساتواں حق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ حضور کی شانوں کا دفاع کریں اور خصوصیت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انسانیت پر اور حضور پر ایمان لے آنے والوں پر حضور کا 7واں حق ہے۔ 8واں حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ حضور کے دوستوں کے ساتھ دوستی کی جائے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی جائے۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اب اس کو دوسرے معنی میں بھی یہ لے سکتے ہیں کہ جس سے بھی دوستی رکھیں وہ حضور کی خاطر اور جس سے بھی دشمنی رکھیں وہ حضور کی خاطر۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انسانیت کے اوپر اپنا حق ہے۔ 9واں حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت، حضور کے گھر والوں، حضور کی اہل بیت، حضور کی صاحبزادیاں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ حضور کا انسانیت کے اوپر 9واں حق ہے۔ 10واں حق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ حضور سے بے وفائی نہ کی جائے، حضور سے جفا کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ہر حق کو جو حضور کا انسانیت کے اوپر ہے اس کو انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانیت پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا حق یہ ہے کہ لوگ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے بعد آپ پر ایمان لائیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور یعنی قرآن مجید پر جسے ہم نے نازل فرمایا، جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانیت پر اپنا حکم صریح واضح فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام لوگوں کا آپ پر ایمان لے آنا یہ میرے محبوب کا حق ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے قیامت تک اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ یعنی دنیا کے جتنے بسنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان پر آقا علیہ السلام کا حق ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو وہ حضور پر ایمان لے آئیں۔ ایک حدیث مبارک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان حاصل کر لی، جس تک حضور کی نبوت اور رسالت کی خبر گئی، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایمان نہیں رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، فرمایا اس امت کا کوئی بھی آدمی، امت اجابت یعنی یا امت دعوت، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مطلقاً انسانیت کی طرف فرما دیا کہ جس شخص تک میری خبر پہنچی وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بات اس تک پہنچی، اگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ دوزخی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانے والے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ انسانیت پر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے یا جو لوگ لے آنا چاہتے ہیں ان کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ سورہ البقرہ کی بنیادی ابتدائی آیات کو اگر آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں منافقین کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی ایمان لے آؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے جو میرے محبوب کے ارد گرد پروانوں کی طرح ہر وقت گھومتے ہیں، میرے محبوب کے غلاموں میں سے علی المرتضیٰ جس طرح ایمان لے آئے، جس طرح میرے محبوب کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں، سیدنا ابو بکر صدیق لے آئے، باقی جتنے صحابہ کرام تھے وہ ایمان لے آئے، ویسا ایمان لاؤ۔ تو قرآن مجید نے ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار ان لوگوں کے ایمان کو قرار دیا جو اولین اسلام لانے والے تھے۔ ان کے ایمان میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے انتہا اعتماد اور حضور پر یقین کہ جو حضور فرما دیں اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں سننی، اور دوسری ان کے ایمان میں کیا بات تھی؟ محبت، اور اس محبت میں پھر جس طریقے سے انہوں نے مشکلات برداشت کی، یہ دو چیزیں ان کے ایمان میں شامل تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کریم نے معجزہ معراج سے مشرف فرمایا اور حضور واپس تشریف لائے، نئے نئے لوگ جو ایمان لے آئے تھے جب انہوں نے اس واقعے کو سنا تو وہ اسلام سے پھر گئے۔ اس گروہ کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، لوگ دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر آئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں
کہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو یار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر مقام قاب قوسین، یہ سارے انہوں نے سفر کی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گئے۔ کیا آپ اس پر تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیں، آپ نے فرمایا نعم انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، تم تو اس کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین باتوں کی میں تصدیق کر چکا ہوں کہ اصدقہ بخبر السماء فی غدات او روحۃ فلذلک سمی ابو بکر الصدیق۔ فرمایا میں تو اس سے بھی ناقابل یقین باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں، یعنی صبح شام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمانوں سے خبریں آتی ہیں، میں تو ان کی بھی بغیر دیکھے حضور کے فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے تصدیق کر لیتا ہوں۔ تو صحیحین کی یہ جو حدیث مبارک ہے، اس میں ہے کہ اس قدر ایمان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کی انہوں نے تصدیق کی تو اس دن سے ان کا نام صدیق یعنی لقب صدیق پڑ گیا۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار ان لوگوں کے ایمان کو قرار دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث مبارک ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دو اشخاص میں لڑائی ہو گئی، اپنا مقدمہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اس شخص نے کہا کہ میں نہیں مانتا، ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے عرض کی جس کے حق میں حضور نے فیصلہ فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے حق میں آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس شخص کے خلاف فیصلہ کرنے والا یا حضور کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا۔ وہاں سے جب ہٹے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں اب عمر کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو اس شخص نے جس کے حق میں آقا علیہ السلام فیصلہ دے چکے، جس کے حق میں سیدنا صدیق اکبر فیصلہ دے چکے، اس شخص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کہ حضور آپ سے پہلے آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل ان کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں لیکن میں ان کے فیصلوں کو نہیں مانتا۔ فقال كذلك فدخل عمر منزلہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وخرج والسيف في يده، جب آپ واپس تشریف لائے تو تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ قد صلہ فضرب به رأس الذي ابى ان يرضى فقتله، آپ نے اس شخص کی گردن اڑا دی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس کے ورثاء نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ ہمیں قتل کا بدلہ دیا جائے، ہمیں قصاص دیا جائے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے معاملات میں آپ کو حکم اور آپ کو سپریم اتھارٹی نہ مانے۔ تو حضور کا انسانیت پر پہلا حق یہ ہے کہ حضور پر ایمان لائیں اور ایمان ایسا لائیں کہ پھر اس ایمان میں رتی برابر بھی انسان تذبذب کا شکار نہ ہو، انسان کے عقیدے میں رتی برابر بھی جھول نہ آئے، کمزوری نہ آئے، شک و شبہ نہ آئے، اس قدر پختہ یقین ہو کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ کائنات کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات میں رتی برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر بہت ساری باتیں ہیں۔ سیدنا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو وہ ہے کہ جب آپ ام انمار کے غلام تھے تو وہ آپ کو دیکھتے انگاروں پر لٹاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہے کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، اور فرماتے ہیں کہ آس بن وائل نے مجھ سے کوئی کام کروایا، اس پر میرے کچھ پیسے تھے اور وہ کافی خطیر رقم تھی۔ جب میں اس سے لینے گیا اس نے کہا کہ
لا اعطی کا حتی تکفر بمحمد، میں یہ پیسے تمہیں تب دوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گا جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا۔ فقال، آپ نے فرمایا واللہ لا اکفر، خدا کی قسم میں کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے کفر نہیں کروں گا، حضور کی ذات سے کفر نہیں کروں گا، حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا، حتی یمیتک اللہ ثم تبعث، یہاں تک تو مر جائے، مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائے۔ یہ تو پیسے ہیں نا، تو مر جائے دوبارہ، اگر مر کے کھڑا ہو جائے پھر بھی یہ مجھ سے تقاضا کرے، لیکن حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ ایمان لائیں اور ایمان پھر ایسا لائیں۔